السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح جامی صفحہ نمبر 20۔ پہلے صاحب شرح جامی کی کچھ عبارت پڑھتے ہیں، پھر اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ تو شروع ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الاسم قسمان معرب ومبني لأنه لا يخلو إما أن يكون مركبا مع غيره أو لا، والأول إما أن يشبه مبني الأصل أو لا، وهذا أعني المركب الذي لم يشبه مبني الأصل هو المعرب، وما عداه أعني غير المركب، والمركب الذي يشبه مبني الأصل مبني، فالمعرب الذي هو قسم من الاسم المركب أي الاسم الذي ركب مع غيره تركيبا يتحقق معه عامله فيدخل فيه زيد وقائم، وهؤلاء في قولك زيد قائم وقام هؤلاء، بخلاف ما ليس بمركب أصلا من الأسماء المعدودة نحو ألف با تا زيد عمرو بكر، وبخلاف ما هو مركب مع غيره لكن لا تركيبا يتحقق معه عامله كغلام في غلام زيد، في غلام زيد، فإن جميع ذلك من قبيل المبنيات عند المصنف۔ تو پیارے بچوں، آپ نے عبارت سماعت کری، سماعت فرمائی۔ اب ہم یہاں سے اس کا مطلب بیان کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر صاحب شرح جامی صاحب کافیہ کی عبارت وہ ہوا معرب و مبنی، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ صاحب کافیہ نے وہ ہوا معرب و مبنی سے اسم کی اعراب و بنا کے اعتبار سے دو قسمیں کی ہیں، معرب اور مبنی، یعنی اعراب و بنا کے اعتبار سے اسم کی معرب اور مبنی دو ہی قسمیں ہیں۔ یہ دو قسمیں معرب اور مبنی کی ہیں مصنف نے، اور صاحب شرح جامی نے پھر اس کی وجہ حسر بیان کی کہ دو ہی قسمیں اعراب و بنا کے اعتبار سے کیوں ہیں۔ تو وجہ حسر بیان کی صاحب شرح جامی نے۔ تو پیارے بچوں، صاحب کافیہ کا لفظ وہ ہوا ضمیر ہے یہ۔ تو یہاں پر ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ صاحب شرح جامی نے مرجع بتا دیا، اے الاسم۔ ہوا ضمیر سے مراد کیا ہے؟ اس کا مرجع کیا ہے؟ اسم ہے۔ تو اسم کی دو قسمیں ہیں، کون کون سی؟ معرب و مبنی، دو قسمیں ہیں، ایک معرب اور ایک مبنی۔ اگر کوئی کہے کہ معرب کو مبنی پر صاحب کافیہ نے مقدم کیوں کیا، تو جواب یہ ہوگا بچوں کہ معرب کو شرافت اور اہمیت حاصل ہے، معرب اشرف ہے مبنی سے۔ معرب اشرف کیوں ہے مبنی سے؟ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کلام اور خطاب کس لیے کیا جاتا ہے؟ کسی بھی لفظ کو جب ہم بولتے ہیں تاکہ ہم بولتے ہیں تو اس کے تکلم سے اور خطاب سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مخاطب بات کو واضح طور سے سمجھ جائے، اور واضح طور سے مخاطب کا بات کو سمجھ جانا یہ اسی وقت ہوگا جب کہ ہم اپنے تلفظ میں کسی بھی اسم کے آخری حرکت کو ظاہر کریں، تبھی تو وہ سمجھے گا کہ یہ فاعل ہے یا مفعول ہے یا مضاف الیہ ہے۔ تو تکلم کا جو فائدہ ہے وہ پورے طور سے معرب میں حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اسی کے آخر میں اعراب ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے جب تکلم کا پورا فائدہ معرب میں حاصل ہوتا ہے
اس کے برخلاف مبنی میں پتہ نہیں چل پاتا ہے۔ اس بنا پر معرب کو شرافت حاصل ہوئی مبنی پر، اس لیے معرب اشرف ہے، اور اشرف کو تقدم حاصل ہوتا ہے، اشرف مقدم ہوتا ہے، اس لیے مصنف نے معرب کو مبنی پر مقدم کر دیا ہے۔ معرب کو معرب کہتے کیوں ہیں؟ تو وجہ تسمیہ یہ ہے بچوں، معرب یہ اسم ظرف کا صیغہ ہے، یعنی باب فعل سے اعرب یعرب بمعنی اظہرا، تو معرب جائے اظہار، تو چونکہ اس میں معرب وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں حرکتیں ظاہر ہوتی ہیں، جو حرکتیں فاعلیت، مفعولیت اور مضاف الیہ ہونے کو بتاتی ہیں، وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ تو چونکہ اسم کے آخر میں یہ جس اسم کے آخر میں ظاہر ہوتی ہیں، تو اسی اظہار کی وجہ سے اس کو معرب کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ جائے اظہار ہے، کیونکہ وہاں پر حرکتیں ظاہر ہوتی ہیں، رفع نصب جر وغیرہ ظاہر ہوتے ہیں وہاں۔ مبنی کو مبنی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بنا سے بنا ہے، اور بنا کا معنی ہوتا ہے استحکام، اور مبنی کے آخر عوامل کے اختلاف کے بعد بھی نہیں بدلتا ہے، وہ مستحکم رہتا ہے اپنی جگہ پر، اس لیے اس کو مبنی کہتے ہیں۔ تو وجہ تسمیہ سمجھ میں آ گئی۔ اب صاحب شرح جامی فرماتے ہیں معربون و مبنی کیوں کے آگے لأنه لا يخلو اما ان يكون مرکبا مع غیری، تو یہاں سے صاحب شرح جامی اسم کی دو قسمیں معرب اور مبنی، انہی دونوں میں انحصار کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ دو قسمیں منحصر ہیں، تو اس کی وجہ حصر کیا ہے؟ تو وجہ حصر بیان کر رہے ہیں۔ تو پہلے ہمارے لفظوں میں وجہ حصر آپ لوگ سمجھ لیجئے۔ وجہ حصر یہ ہوگی بچوں کہ اسم دو حال سے خالی نہیں، یا تو غیر کے ساتھ مرکب ہوگا یا نہیں۔ اگر غیر کے ساتھ مرکب نہ ہو تو یہ مبنی ہے، جیسے کہ اسماء معدودہ زید، عمرو، بکر وغیرہ۔ اور اگر غیر کے ساتھ مرکب ہو تو مرکب ہونے کی صورت میں دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو جب غیر کے ساتھ مرکب ہے تو یا تو اپنے عامل کے ساتھ مرکب ہوگا یا غیر عامل کے ساتھ مرکب ہوگا۔ اگر غیر عامل کے ساتھ مرکب ہو تو یہ بھی مبنی ہوگا، ترکیب تو ہو لیکن غیر عامل کے ساتھ ترکیب ہو، جیسے غلام و زید، تو غلام کی ترکیب زید کے ساتھ ہے لیکن غلام کا کوئی عامل نہیں ہے یہاں پر، تو اس لیے غلام یہ مبنی ہوگا۔ اس کے برخلاف جو زیدن، غلام و زیدن میں زید ہے وہ مضاف الیہ ہے، وہ مجرور ہے، وہ اضافت کی وجہ سے، مضاف کی وجہ سے مضاف اس میں عامل ہو گیا، اس لیے وہ مجرور ہے، وہ تو معرب ہے، لیکن غلام مضاف جو ہے وہ مبنی ہے غلام و زیدن میں۔ تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ اگر غیر عامل کے ساتھ مرکب ہو تو یہ مبنی ہوگا، تو مبنی کی دو صورتیں اب تک ہو گئیں، اور اگر عامل کے ساتھ مرکب ہو تو پھر یہ بھی دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو مبنی یا اصل کے ساتھ مشابہت رکھے گا یا اصل مبنی کے ساتھ مشابہت نہیں رکھے گا۔ اگر اصل مبنی کے ساتھ مشابہت ہو تو یہ بھی مبنی ہے، تو یہ بھی مبنی، اور اگر مشابہت اصل مبنی کے ساتھ نہ ہو تو یہ ایک قسم صرف معرب کی ہے۔ تو وجہ حصر سے یہ سمجھ میں آیا کہ مبنی کی 3 صورتیں ہوں گی اور معرب کی 1 صورت، تو وجہ حصر سے 4 صورتیں سمجھ میں آ گئی بچوں۔ صاحب شرح جامی اپنی وجہ حصر میں 3 صورتوں کو بیان کر دیتے ہیں، اگرچہ مثال دینے میں 4تھی صورت بھی شامل کر لیتے ہیں۔ تو چلتے ہیں پہلے صاحب شرح جامی کی وجہ حصر کا ترجمہ کرتے ہیں، تو مفہوم تو سمجھ میں آ گیا ہوگا بچوں۔ وجہ حصر کا ترجمہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں لأنه لا يخلو اما ان يكون مرکبا مع غیره، کیونکہ اسم خالی نہیں ہے، یا تو مرکب ہوگا اپنے غیر کے ساتھ، او لا یا مرکب نہیں ہوگا۔ اگر مرکب ہی نہ ہو
والاول، اور اگر مرکب ہو غیر کے ساتھ تو اول تو وہی ہے نا جو مرکب ہو، تو اس کی دو صورتیں، اما ان یشبہ مبنی الاصل او لا، یا تو مبنی اصل سے مشابہت رکھے گا یا مشابہت مبنی اصل سے نہیں رکھے گا. وہذا، اور یہ یعنی وہ مرکب، المرکب الذی لم یشبہ مبنی الاصل، یعنی وہ مرکب جو مبنی اصل سے مشابہت نہ رکھے، هو المعرب، تو یہی ایک قسم کیا ہے معرب کی، وما عدا، معرب ہے وما عدا ہو، اور اس معرب کے علاوہ اس صورت کے سوا جتنی بھی صورتیں بچی وہ کیا ہے کہ ترکیب ہی نہ ہو، یا ترکیب تو ہو لیکن مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو ہے، تو یہ دونوں صورتیں کیا بچی مبنی ہونے کی. تو صاحب شرح جامع نے کتنی صورتیں بتائیں؟ 3 صورتیں. فرماتے ہیں کہ وہذا اعنی المرکب الذی، اور یہ والی صورت یعنی وہ مرکب جو کہ مبنی اصل سے مشابہت، لم یشبہ مبنی الاصل، جو مبنی اصل سے مشابہت نہ رکھتا ہو، هو المعرب، یہی قسم معرب ہے. وما عداہ، اور اس کے ما سوا جو بھی 2 صورتیں بچی، آنی وہ 2 صورتیں ہیں کیا بیان کرتے ہیں، یعنی میری مراد ہے غیر المرکب، ایک تو وہ کہ جو مرکب ہی نہ ہو، اور والمرکب، اور وہ ایک دوسرا وہ جو مرکب تو ہو، الذی یشبہ مبنی الاصل، لیکن وہ مبنی اصل سے مشابہت رکھتا ہو. تو یہ دونوں صورتیں معرب کے علاوہ یہی 2 صورتیں بچی. فرماتے ہیں مبنی، یہ 2 صورتیں کیا ہیں مبنی ہیں. ہم تو صاحب کافیہ، صاحب شرح جامی نے یہاں پر 3 صورتیں بیان کی، ایک وہ کہ جو مرکب تو ہو غیر کے ساتھ لیکن مبنی اور مبنی اصل سے مشابہت نہ رکھتا ہو تو معرب، دوسرا وہ کہ جو مرکب ہی نہ ہو تو مبنی، اور تیسرا وہ کہ جو مرکب تو ہو لیکن مبنی اصل سے مشابہت رکھتا ہو تو مبنی. تو 2 صورتیں مبنی کی بتائیں، ایک صورت معرب کی. ہم نے اپنی وجہ حسر جب بیان کی تو ہم نے 4 صورتیں بیان کی تھیں. وہ چوتھی صورت جو بچی وہ یہ ہے کہ غیر کے ساتھ مرکب تو ہو لیکن وہ غیر اس کے لیے عامل نہ ہو، یعنی عامل کے ساتھ تحقق نہ ہو، عامل کے ساتھ مرکب نہ ہو. یہ بھی صورت بیان کرنا ضروری ہے. اب آپ کہیں گے صاحب شرح جامی نے نہیں بیان کی. صاحب شرح جامی نے یہاں پر بیان نہیں کی، لیکن آگے جب اس پر ایک اعتراض ہو رہا تھا تو آگے صاحب شرح جامی نے اس کا ذکر کر دیا ہے. بہرحال فرماتے ہیں صاحب شرح جامی فالمعرب، تو معرب المرکب، اب یہاں سے معرب فا تفصیلیہ ہے، یہ تو معرب کی تعریف کر رہے ہیں کہ پہلے جب تقسیم کر دی تو اب اس کی ہر قسم کی تفصیل کریں گے. فرماتے ہیں فالمعرب المرکب الذی لم یشبہ مبنی الاصل، تو معرب کی تعریف کر رہے ہیں. تو معرب وہ ہے، وہ مرکب ہے جو مبنی اصل سے مشابہت نہ رکھتا ہو. یہ تعریف کر دی. صاحب کافیہ کے الفاظ یاد کریے، کہہ رہے ہیں فالمعرب المرکب، تو معرب وہ مرکب ہے، کیا ہے معرب؟ وہ مرکب ہے. اچھا، کوئی اگر مرکب ہو جائے، معرب مرکب ہے جو مبنی اصل سے مشابہت نہ رکھے، کوئی اعتراض کر دے گا جناب آپ کی تعریف تو مانے نہیں رہی، اس میں تو فعل داخل ہو گیا، کیونکہ آپ نے تعریف کی کہ معرب مرکب ہے جو مبنی اصل سے مشابہت نہ رکھے. تو مثال کے طور پر ہم مثال دے رہے ہیں ضرب زید، تو ضرب زید میں ضربہ کو دیکھیے، یہ مرکب ہے زید کے ساتھ، اور ضربہ یہ مبنی اصل سے مشابہت بھی نہیں رکھتا ہے کیونکہ وہ خود مبنی اصل ہے، فعل ماضی ہے، مشابہت نہیں رکھتا ہے. تو آپ کی جو تعریف ہے وہ ضرب زید میں ضربہ پر صادق آ رہی ہے، حالانکہ وہ معرب نہیں مبنی ہے. تعریف آپ کی صادق آ رہی ہے تو تعریف آپ کی مانے نہیں رہی، جو معرب نہیں ہے وہ بھی داخل ہو رہا ہے اس میں. یہ صاحب کافیہ کی عبارت پر کوئی اعتراض کر سکتا تھا؟ صاحب شرح جامی نے اپنے یہ لفظ لا کر الذی هو قسم من الاسم، یہ لفظ لا کر اس کی اس اعتراض کا جواب دے دیا. یا دوسرے لفظوں میں یہ کہو کہ صاحب شرح جامی نے اپنے آگے المرکب کے بعد جو الاسم ذکر کیا ہے، الاسم الذی رکب مع غیرہ، یعنی وہ اسم جو غیر کے ساتھ مرکب، تو اسم نکال کر
جواب دے دیا کہ یہاں پر ہماری مرکب سے ہر مرکب نہیں ہے بلکہ اسم مرکب مراد ہے. بات سمجھ میں؟ تو المرکب کے بعد اے الاسم جو نکالا ہے اس سے یہ جواب دے دیا. اب آپ کہیں گے کہ پھر الذی ہوا قسم من الاسم جو نکالا ہے یہ کیوں نکالا؟ تو یہ کیوں نکالا اس کا بھی یہ بھی ایک اعتراض کا جواب دینے کے لیے نکالا ہے. یہ تفسیر الذی ہوا قسم من الاسم سے یہ بھی اعتراض کا جواب دینے کے لیے. اعتراض کیا ہے؟ یہاں پر بھی ایک اعتراض ہو سکتا تھا. وہ اعتراض یہ ہو سکتا تھا جناب آپ نے اسم کی دو قسمیں کی، معرب اور مبنی. تو اسم ہوا مقسم اور معرب اور مبنی ہوئے اس کی قسمیں، اور مقسم اپنی تمام اقسام میں پایا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں بچوں، مقسم اپنی تمام اقسام میں پایا جاتا ہے. جب مقسم اپنے تمام اقسام میں پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقسم عام ہوتا ہے اور اس کے اقسام میں سے ہر قسم اس مقسم کی بنسبت خاص ہوتی ہے. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب ایک اعتراض سمجھ لیجئے. اعتراض معترض یہ کر سکتا ہے کہ اسم کی تقسیم معرب اور مبنی کی جانب کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اسم یہاں پر خاص ہے اور معرب اور مبنی یہ عام ہیں. کیسے عام ہے؟ کہ معرب ہونا اسم ہی کے ساتھ نہیں پایا جاتا ہے، اسم ہی میں نہیں پایا جاتا ہے معرب ہونا. معرب صرف اسم نہیں ہوتا ہے، فعل بھی ہوتا ہے. معرب فعل مضارع معرب ہوتا ہے. تو اسم تو خاص ہے اور معرب عام ہے، وہ اسم میں بھی پایا جاتا ہے، فعل میں بھی پایا جاتا ہے. تو مقسم یہاں خاص ہو گئی اور قسم اس کی عام ہو گئی، اس لیے یہ تقسیم درست نہیں ہے. اعتراض سمجھ میں آ گیا بچوں؟ تقسیم درست نہیں ہے. تو جواب کیا ہوگا؟ جواب ہوگا کہ اسم کی تقسیم ہے، لیکن اسم کی تقسیم جب ہوگی تو اس کی ہر قسم بھی تو اسم ہی ہوگی نا. اس لیے معرب سے مطلق معرب مراد نہیں ہے، نہ ہی آنے والے نہ ہی مبنی سے مطلق مبنی مراد ہے، بلکہ معرب سے مراد اسم معرب ہے. لہذا فالمعرب میں الف لام عہد کا ہے، اور عہد کا ہے تو معہود کیا ہے؟ جو وہ معرب جو کہ اسم کی قسم ہے، یہ مراد ہے. یہاں پر جو قسم اسم کی قسم ہے وہ معرب مراد ہے، ہر معرب مراد نہیں ہے. تو اسی لیے صاحب شرح جامی نے نکالا الذی ہوا قسم من الاسم. تو معرب یعنی وہ جو کہ اسم کی ایک قسم ہے. تو اب تو اعتراض نہیں پڑے گا، کیونکہ اسم کی قسم ہے تو وہ تو خاص ہوگی مقسم سے. المرکب اے الاسم الذی رکب مع غیرہ، یعنی مرکب سے کیا مراد ہے؟ وہ اسم جو کہ اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو. یہاں پر مرکب سے مراد المرکب کا معنی لغوی مراد ہے بچوں، جو مضموم مع الغیر ہو، جو غیر کے ساتھ ملا دیا گیا ہو، یہ مراد ہے. ورنہ تو یہاں پر بھی کوئی اعتراض کر سکتا ہے. اگر المرکب سے معنی اصطلاحی مراد لے لیں آپ تو اعتراض فوراً ہو جائے گا معنی اصطلاحی کو لے کر. کیوں؟ اس لیے کہ المرکب سے تعریف کوئی کہہ سکتا ہے کہ المرکب سے معرب کی تعریف کرنا صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معرب اسم کی قسم ہے اور اسم کلمہ کی قسم ہے، اور کلمہ کے اندر افراد ملحوظ ہے. لہذا اس کے اقسام یعنی اسم کے اندر بھی افراد ملحوظ ہوگا، اور جب اسم میں تو اس کے اقسام میں سے معرب جو قسم ہے اس کے اندر بھی افراد ملحوظ ہوگا. تو اب جس شے کے اندر افراد ملحوظ ہے اس کی تعریف المرکب سے کرنا یہ صحیح نہیں ہے. تو جواب کیا دیں گے بچوں؟ جواب یہ دیں گے کہ المرکب سے صاحب کافیہ نے جو المرکب کہا ہے اس سے مرکب کا معنی اصطلاحی مراد نہیں ہے، بلکہ مرکب سے معنی لغوی مراد ہے، یعنی المضموم الی غیرہ، یعنی جس کو دوسرے کے ساتھ ملا دیا گیا ہو. بات سمجھ آئی بچوں؟ تو اسی لیے رکبہ فعل ماضی لے کر آئے اشارہ کرنے کے لیے کہ معنی لغوی مراد ہے، معنی اصطلاحی مرکب سے مراد نہیں ہے. فرماتے ہیں اے الاسم الذی رکب مع غیرہ، یعنی وہ اسم جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو. اب غیر کے ساتھ مرکب ہو
تو غیر کے ساتھ مرکب ہو تو اعتراض پڑے گا کہ غیر کے ساتھ مرکب ہو تو کیا وہ معرب ہو جائے گا؟ جیسے غلام و زیدن میں غلام غیر کے ساتھ مرکب ہے، لیکن پھر بھی غلام کو مبنی کہا جائے گا، معرب نہیں کہا جائے گا، اعتراض پڑ جائے گا نا۔ اسی اعتراض کو دفع کرنے کے لیے صاحب شرح جامی فرماتے ہیں غیر کے ساتھ مرکب ہو ترکیباً، اور ایسی ترکیب ہو یتحقق معہ عامل، کہ جس ترکیب میں اس مرکب کے ساتھ اس کا عامل متحقق ہو، یعنی جس کے ساتھ ترکیب ہو رہی ہو وہ اس کا عامل ہو، یعنی اپنے عامل کے ساتھ مرکب ہو۔ یہی تو یہ مطلب ہے۔ جب یہ مطلب ہے تو اب زید اور قائم اور ہؤلاء، یہ سب کے سب الفاظ، جیسے کہ آپ کے قول زید قائم اور قام ہؤلاء میں ہؤلاء، یہ سب کے سب الفاظ مرکب میں ابھی داخل ہو گئے۔ زید قائم میں زید داخل ہو گیا کیونکہ اس کا عامل ابتدا ہے، اور قائم بھی داخل ہو گیا کیونکہ اس کا عامل بھی ابتدا ہے، تو اپنے عامل کے ساتھ مرکب ہو گئے۔ ایسے قام ہؤلاء میں ہؤلاء بھی ابھی داخل ہو گیا ہے، ابھی شبہ مت کرنا کہ ہؤلاء تو مبنی ہے، اس کو خارج کریں گے بعد میں، الذی لم یشبہ مبنی الاصل کی قید لگا کر اس کو بعد میں خارج کریں گے۔ یہاں پر ابھی داخل ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہؤلاء بھی ابھی معرب کی تعریف میں داخل ہو گیا۔ کیوں؟ قام ہؤلاء میں ہؤلاء اپنے معرب اپنے عامل کے ساتھ متحقق ہے، عامل کے ساتھ اس کی ترکیب ہو گئی ہے، لہذا اس وقت معرب کی تعریف میں وہ داخل ہو گیا۔ بخلاف اب جب ترکیب اپنے عامل کے ساتھ ترکیب ہونا چاہیے، تو عامل کے ساتھ ترکیب ہونا چاہیے تو اس کی بنا پر وہ معرب ہوگا۔ تو اب اس ترکیب کی قید سے کیا کیا خارج ہوئے ان کو بتا رہے ہیں۔ بخلاف ما لیس بمرکب، برخلاف اس کے جو مرکب ہی نہ ہو بالکل، من الاسماء المعدودہ، جیسے کہ اسماء معدودہ ہیں، یعنی الف ہے، با ہے، تا ہے، زید، عمرو، بکر، جو کہ الگ الگ کر کے، مطلب جن کو زید، عمرو، بکر، جن کو ایسے شمار کیا جا رہا ہے اسماء معدودہ، الگ الگ، جن کو جو مرکب نہیں ہے، جن کے آخر میں ہم زبر زیر پیش کچھ نہیں پڑھ سکتے، ساکن رکھیں گے، تو یہ سب کے سب اسماء معدودہ چونکہ مرکب ہی نہیں ہے، اس لیے ابھی یہ معرب کی تعریف میں داخل نہیں ہوں گے۔ وبخلاف ما ہوا مرکب مع غیرہ، ایسے ہی خارج ہو گیا، ایسے ہی اس کے برخلاف، یعنی وہ داخل نہیں ہوگا ما ہوا مرکب مع غیرہ، جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب تو ہو لیکن لا ترکیباً، لیکن اس کی ترکیب ایسی نہ ہو یتحقق معہ عاملہ، کہ اس کا عامل اس کے ساتھ متحقق ہو، تو وہ بھی معرب سے خارج ہو گیا۔ کیوں؟ جیسے کہ مثال، جیسے کہ غلام ہے، غلام و زیدن میں، فإن جمیع ذالک، کیونکہ اسماء معدودہ یا وہ غیر کے ساتھ مرکب جو کہ جس ترکیب میں عامل اس کے ساتھ متحقق نہ ہو، تو یہ سب کے سب مبنیات کی قبیل سے ہیں عند المصنف، کس کے نزدیک؟ مصنف کے نزدیک مبنیات کی قبیل سے ہیں۔ عند المصنف کی قید لگا کر اشارہ اس بات کی طرف کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پر کسی نہ کسی نحوی کے نزدیک یہ معرب بھی ہیں، جیسے کہ علامہ زمخشری کے نزدیک کہ انہوں نے مفصل میں مرکب کی قید نہیں لگائی ہے، معرب کی تعریف میں مرکب کی قید نہیں لگائی ہے۔ جب مرکب کی قید نہیں لگائی ہے تو اس لیے ان کے نزدیک یہ الفاظ معرب ہوں گے، مبنی نہیں ہوں گے۔ صاحب کافیہ نے چونکہ معرب کی تعریف میں مرکب کی قید لگا دی، اس لیے صاحب کافیہ کے نزدیک یہ مبنیات کی قبیل سے ہیں، اس لیے صاحب شرح جامی نے فرمایا عند المصنف، مصنف کے نزدیک۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ الذی لم یشبہ مبنی الاصل کی گفتگو آئندہ سبق میں کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔